یہ ہندو پاک میں تو رویہ بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ ہم اسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، تو غلام قوم کے لیے تماشا بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو تماشا بنانا، وہ کسی بھی چیز پہ وہ ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے، ایک اخان بنی ہوئی ہے جس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز نہ ملے تو اپنی جھگی کو آگ لگا کے تماشا بنا لیتے ہیں، یہ اپنے گھر کو جلا کے تماشا بنا لیتے ہیں کہ چلو کوئی تماشا ہمیں مل گیا۔ دوسرا، ٹو لگانا، دوسروں کے بارے میں جانچنا، ان کی پرسنل لائف میں گھسنا، یہ مزاج بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ملے گا کہ لوگ ججمنٹل بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ فوری طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں زندگی کو جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی اچھا یا برا چل رہا ہے، کچھ چیلنج ہے، کچھ بڑی آسانی ہے، ہر بندے کے مختلف چیلنج ہیں، ہر بندے کی زندگی کا پیکج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مشکل حصہ ضرور ہے، ایک بلیسنگ کا پارٹ ہے اور ایک امتحان کا حصہ ہے، اور یہ زندگی میں کئی امتحان پاس کرنا پڑتے ہیں اسے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ساتھ چلانا پڑ رہا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو قبول کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہمیں جو اپنانا چاہیے وہ دین کا جو مزاج ہے، وہ دین کا مزاج آپ کو دوسرے ممالک میں بہت زیادہ ملے گا، وہاں اسلام نہیں ملے گا، لیکن جو اپروچ ملے گی وہ مسلمانوں والی ملے گی۔ یہ جو دین کا اصل پیغام تھا وہ وہاں ملے گا، وہاں دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی لائف کے بارے میں بالکل بے غرض ہیں، وہ بالکل بے غرض ہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ عقل مند پڑھا لکھا بندہ دوسروں کی زندگیوں میں نہیں جھانکتا، وہ کبھی کسی کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ اسے دین کا مزاج سمجھتے ہیں۔ اور دین کا اصل میسج یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں گھسنا نہیں چاہیے، ہمیں اس میں پرسنل اوپینین نہیں دینے چاہیے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کہہ لیجئے کہ اسے ڈسگریج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ان کی عزت ہے اسے کم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی تکریم میں اضافہ ہی کرنا چاہیے، تکریم کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے جب بھی یہ بندے کا مزاج ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے ججمنٹل ہیں، کہ آپ بڑی جلدی رائے بناتے ہیں، آپ سطحی چیزوں سے رائے بنا لیتے ہیں، آپ حقائق کو نہیں جانتے، تو پھر آپ اپنے رشتے بڑے خراب کر دیتے ہیں، آپ اپنے تعلقات بڑے خراب کر دیتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے قیمتی لوگوں کو گوا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہہ لیجئے کہ آپ ایک میلہ ہجوم اور پیار محبت کرنے والے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ درگزر سیکھیے، آپ معافی مانگنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، اور سب سے بڑھ کے کہ جلدی رائے نہ بنائیے۔ رائے بنانا ہے نا جو، وہ بہت خطرناک کام ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ اپنی رائے بنا رہے ہیں وہ ایک صرف پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ ایک تصویر کے کئی رخ ہو سکتے ہیں، ایک واقعے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو ADR ونگ ہے، رجسٹریشن واٹس ایپ، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم ایک پارٹی کو سنتے ہیں صلح کے لیے تو وہ بالکل سچی لگ رہی ہوتی ہے، بلکہ ہماری ہمدردی ہوتی ہے کہ بالکل سچی پارٹی ہے، لیکن جب ہم دوسری پارٹی کو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ کتنی قصوروار ہے۔ حقائق اس کے علاوہ بھی ہیں، کسی کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے وہ مکمل اور حتمی نہیں ہے۔ آپ کا جو علم ہے، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے زندگی میں کبھی بھی کہ ہمارے پاس جو علم ہے کسی بھی چیز کو لے کے وہ مکمل نہیں ہے، آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ نیوٹن کے قوانین کو جان لیا تو فزکس مکمل نہیں ہوگی۔ آپ نے MSc فزکس کر لی ہے، اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں ہے کہ فزکس مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے MPhil کر لیا ہے، کسی شعبے میں ہو سکتا ہے، آپ نے PhD کر لی ہے، دنیا کے اتنے بڑے علم میں ایک چھوٹے سے شعبے میں آپ نے اسپیشلائزیشن کر لی ہے، لیکن اس شعبے کا علم بھی ابھی باقی ہے۔ تو یہ جو کھلتی کائنات ہے جس میں نئے نئے دروا ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں پتہ لگتی ہیں، اس میں کسی بھی چیز کو بالخصوص ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں انفارمیشن کو حتمی سمجھ لینا وہ بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے، اور اسے حتمی سمجھ کے کسی کے ساتھ محبت یا نفرت کرنا سٹارٹ کر دینا یہ بھی ایک بڑی عجیب، ایک اچنبے کی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں کے لیے، وہ حضرت علی کا بڑا پرانا ایک قول ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی رشتے بنائے ہیں نا تو ساتھ میں ایک قبرستان بھی بنا لیں تاکہ ان کی کمیوں کو، کمزوریوں کو، کوتاہیوں